بالاج قتل کیس جو ہے وہ پولیس کی روایتی چالاکیوں، اس کی چالوں اور اس کی نالائکیاں جو ہے نا، یہ ان کی نظر ہو گیا ہے کیس. کیسے ہوا؟ آپ رات کا واقعہ جو آپ نے بیان کیا ابتدائیے میں اپنے، آپ نے یہ کہا جی کہ یہ کل احسن شاہ جو ہے، ایک تو یہ کہ مرکزی ملزم نہیں تھا. اچھا، کسی جگہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ مرکزی ملزم تھا. یہ سہولت کار کہا تھا پولیس نے اس کو ابیٹمنٹ کا ملزم کہا تھا. جو بھی کہا، یہ مرکزی ملزم نہیں تھا. پلاننگ اس نے کی تھی. صرف آپ اس بیانیے پہ رہیں جو پلیس نے گزشتہ روز تھانہ شاد باغ میں دی گئی ایف آئی آر کے تحت اپنایا ہے. یہ بیانیہ کیا ہے؟ یہ ایف آئی آر نمبر ہے 2806/24، یعنی 2806/24 سال رواں کا یہ جو حال چل رہا ہے، اس کا یہ آخری مقدمہ ہے کل تک کا تھانے میں. رات 9 بجے ایک پولیس پارٹی جاتی ہے اس ملزم کو جو جوڈیشل ریمانڈ میں جیل پہ ہے، احسن شاہ، اس کو امیر بالاج قتل کیس کی ایک نشاندہی کے لیے، ریکوری کے لیے یہ پولیس کا بیانیہ ہے. شکیل احمد بٹ سب انسپکٹر ہے جو آرگنائز کرائم کا ACL کا، اس کے مطابق اس کی مدیت میں جو مقدمہ ہوا ہے، کار سرکار میں مداخلت کا ہے، پولیس مقابلے کا ہے، اور دفعات لگائی گئی ہیں، 324 فائرنگ کی ہے پولیس پہ، حملہ کیا ہے. اس مقدمے کے مطابق رات 9:05 پہ پولیس وہاں پہنچتی ہے رات کی تاریکی میں. کہا یہ گیا کہ قبرستان میں اس ملزم احسن شاہ نے بتایا، انکشاف کیا، ہم اسے ریمانڈ پہ لائے تھے، یہ ریمانڈ پہ لائے ہیں اس کو، یہ 23 اگست کی روز، 23 اگست، اور یہ گرفتار کب ہوتا ہے؟ 28 فروری 2024 کو، جب عمرہ کی سعادت حاصل کر کے واپس آتا ہے. 6 مہینے پہلے، 6-7 ماہ، پتہ نہیں لوٹا گیا مال، کہتے ہیں ہم نے نشاندہی کروانی تھی، جو برآمدگی تھی لوٹے گئے مال کی. اس لوٹے گئے مال کی برآمدگی کے لیے پولیس 7 ماہ بعد جاتی ہے، اور احمقانہ اقدام یہ ہے پولیس کا کہ 7 ماہ تک اس ملزم نے اپنا لوٹا ہوا مال اس ارائیاں قبرستان بھما جھگیاں شاد باغ جو بیلے میں ہے، ضلع شیخ اوپرے کی حدود بھی وہاں آتی ہے، کہ وہاں رکھا ہوا تھا، اور 6-7 ماہ سے وہ انٹیکٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ بے وقوفی یہ چیک کر لیں کہ 7 ماہ اس نے یہ مال مقدمہ، مال مسروقہ چھپایا تھا، ایک مردہ قبر میں گاڑا تھا اس نے، جو قبرستان میں وہ رکھ کے آ گیا تھا. ایک کہانی کا تو یہ پہلو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ احمقانہ کہانی ہے، ایک روایتی کہانی ہوتی ہے. دوسرا، رات کو 9 بجے کس عقل مند نے پولیس کو مشورہ دیا تھا کہ تم ایک انتہائی اہم شخصیت کے قتل کے ملزم کو 9 بجے رات کو اندھیرے تاریکی میں اور وہاں لے کے جاتے ہو قبرستان میں؟ دن کے وقت لے آؤ، ریمانڈ پہ تو آپ لے آئے ہو، تو آپ اسے نشاندہی دن کے وقت کراؤ. پھر رات کے وقت یہ پتہ لگتا ہے پولیس کو کہ وہ علی رضا تھا، احسن کا بھائی سید علی رضا، جو اس کا چھوٹا بھائی تھا، وہ اپنے ساتھیوں سمیت چھڑوانے آیا تھا. یہ وہی فرسودہ کہانی ہے جو سالہ سال سے چلی آ رہی ہے. اس میں کچھ الگ آپ کو نظر آیا؟ اس میں 2-3 چیزیں الگ ہیں، لیکن بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلے یہ سمجھیں کہ اس کہانی میں صرف 2-3-4 لائنوں کا جو ہے نا تبدیل کر کے، ہیر پھیر کر کے وہی کہانی آتی ہے جو ہمیشہ چلی آ رہی ہے. اس بار نیا کیا تھا؟ اس بار نیا یہ تھا کہ پہلے نامعلوم ملزمان زیر حراست ملزم کو چھڑوانے آتے تھے، اس میں علی رضا اس کا نام ڈال دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ کل کلاں اس جعلی پولیس مقابلے کو ثابت کرنے کے لیے کسی عدالت کا، کسی درخواست کا، کسی فورم کا سہارا نہ لیں، IG آفس نہ پہنچ جائیں مدعی فریق. تو انہوں نے کہا کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اپنی آپ ہی پا دو، اپنی پا دی انہوں نے، ایسی پائی انہوں نے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ اپنے جھنجٹ میں لگ جائے اپنی جان چھڑوانے کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے شہر میں جتنے ملزم چھڑوانے آئی تھی پارٹیاں، ان میں سے ایک کیس ایسا بتا دے لاہور پولیس جس میں ان ملزموں کی شناخت ہو گئی ہو 20 سال بعد، 50 سال بعد، ایون 100 سال بعد پتہ لگا ہو کہ جناب یہ تھی وہ پارٹی جس نے فلاں ملزم کو چھڑوانے کے لیے حملہ کیا تھا. آج تک تو کوئی سامنے نہیں آیا. اور یہ وہ مقام ہے بھما جھگیاں، یہ جو رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ شاد باغ سے محمود بوٹی کو جاتا ہے، اور اب درگا والا موٹر وے مل گئی آگے ساتھ، یہ وہاں تک مقام جاتا ہے. اور اس علاقے میں بیلے کا علاقہ ہے، اس میں کئی پولیس مقابلے اسی طرز کے ہوئے ہیں. ایسا مقابلہ بھی ہوا تھا جس میں ملنگی ایک خوفناک ڈاکو تھا، اس کو پولیس نے چھوڑا مقابلے کے لیے مشکل کس کے، اور یقیناً بھاگ گیا، وہ بیلے میں چلا گیا.
اسے چھلانگ لگا دی پہلے میں, پانی میں چلا گیا ہاں. اور بھاگ گیا. پولیس پکڑتی رہی, بعد میں 3 دن بعد پکڑا گیا. وہ ہوں. تھا نشئی سا. ملنگی بھی اسی علاقے میں گیا تھا. اب اس کہانی میں پولیس نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی. پہلے ملزمان نامعلوم آتے تھے, ان میں ایک نام ڈال دیا سید علی رضا کا. علی رضا کا چھوٹا بھائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنی آپت آپ ہی پڑ جائے اور یہ اس میں مصروف ہو جائے. اس کا نام ڈال کے پولیس نے اپنی جان چھڑوا لی. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اتنا بڑا قتل, اتنے بڑے خاندان کا خانوادہ, نوجوان امیر بالاج ٹیپو ٹرکاں والا کا بیٹا, بلے ٹرکوں والا کا امیر الدین ٹیپو, اس کا پوتا, بہت بڑے بڑے پہلوان جو تھے ان کا آخری چشم و چراغ, یہ جس کا کوئی تعلق نہیں تھا دشمنی سے, اس کے قتل کی مثل کو, کیس فائل کو منصوبہ بندی کے تحت کلوز کیا گیا ہے, بند کیا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, پوری بات سمجھے جاؤ. سی آئی اے اسٹاف تھا لاہور میں. سی آئی اے اسٹاف کو تبدیل کیا اس حکومت نے آرگنائز کرائم میں. 2 سال ہوئے, اس میں تبدیل ہو گیا آرگنائز کرائم. لیکن نہ حرکات بدلی, نہ سرکنات بدلی, نہ روایات بدلی, طریقہ وہی رہا. اب یہ جو کل پولیس مقابلہ ہوا ہے, کل 2 مقابلے ہوئے سیم اسی طرز کے. سرگودا کا کوٹ مومن ہے, وہاں بھی اسی طرح پولیس ایک زیر حراست ملزم کو ایک ایسی کہانی کے ذریعے, کہانی بناتے ہیں, یہ ایک خود ساختہ کہانی کے ساتھ ایک جگہ لے کے جاتی ہے. اس کے ساتھی آتے ہیں, اس کو چھڑوا کے جانے لگتے ہیں, گولی مارتے ہیں. اس میں پولیس نے کیا کہا کہ ہمیں نزعی بیان دیا احسن نے کہ میرا بھائی مجھے چھڑوانے آیا تھا. تاریکی میں, گھپ اندھیرے میں, خود لکھتی ہے پولیس ایف آئی آر میں کہ رات کی تاریکی میں فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. اگر علی رضا اور اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تو اس کو رات کی تاریکی میں پولیس کو تو نظر نہ آئے بھاگتے ہوئے, احسن کو نظر آ گئے کہ میرا بھائی ہے یہ. اس نے آواز دے کہا تھا کہ میں تیرے بھائی تو ہی چھڑوانے آ گیا ہوں. نالائقی کی روایتی کہانی کی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہوتی, کوئی پاؤں نہیں ہوتے اس کے. وہ اسی طرح کی حواس باختہ قسم کی ہوتی ہے. یہ حواس باختہ کہانی تھی. انہوں نے کہا جی کہ وہ بھائی بھاگا اور ہمیں احسن نے نزعی بیان میں کہا. جب یہ گیا ہے لاش لے کے ASI مردہ خانے, تو اس میں ڈاکٹر نے لکھا ہے ریسیو ڈیڈ بیفور 25 منٹس. 25 منٹ پہلے تو مردہ حالت میں لے کے آئے ہیں اس کو. اس نے نزعی بیان کو کہاں دیا. یہ ساری کے ساری ایسی کہانی ہے. اگر اس کی, میں پہلے منطقی انجام دے رہا ہوں آپ کو, اگر جوڈیشل انکوائری اس کی ہوئی بالکل انصاف پہ مبنی, کسی پریشر کے بغیر, تو سارے کا سارا یہ ثابت ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھیں کہ ہے کیا, یہ کیوں ہوا ہے. آپ نے جو سوال کیا تھا, پولیس میں ایک گروپ ہے, میں نے بتایا تھا آپ کو, بالخصوص CIA میں, اور اب وہ CIA سے منتقل ہو گیا ہے آرگنائز کرائم کے نام پہ. اس کا نام ہے مطمئن گروپ. وہ کرتا کیا ہے؟ وہ 2 طرفہ اطمینان دلاتا ہے. ایک اپنے اعلیٰ افسران کو, IGs تک, DIG تک, جو پولیس مقابلے کا فیصلہ ایسے نہیں ہوتا, حکمرانوں تک جاتا ہے. وہ ان کو اطمینان دلاتا ہے اور اعتماد دلاتا ہے. 2 چیزیں دلاتا ہے اپنے افسروں کو. اس مبینہ پولیس مقابلے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, اسی میں بتا رہا ہوں, اس پیرائے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ مطمئن گروپ اپنے اعلیٰ افسران کو اعتماد اور اطمینان دلاتا ہے. اطمینان یہ کہ جب آپ بے فکر رہیں, یہ ہی اصل ملزم ہے احسن شاہ, ہم نے تفتیش کر لی ہے, اسی نے قتل کروایا ہے, کیا نہیں ہے, کروایا, پلاننگ, مرکزی ملزم نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, پلاننگ اس نے کی ہے. ایک تو اطمینان دلا دیا, دوسرا اعتماد دلوا دیا کہ جناب ہم مار دیں گے اس کو, آپ بالکل بے فکر ہیں, کچھ نہیں ہوگا, نہ جوڈیشل انکوائری ہوگی, نہ کوئی تفتیش تحقیقات آپ کے خلاف ہوگی, نہ آپ پہ کوئی حرف آئے گا. یہ اعتماد بھی دلوا دیا. وہ اعلیٰ حکام ان کو پرمیشن دے دیتے ہیں. یہ مطمئن گروپ کا کام ہے. دوسری طرف دوسرا کام یہ کیا کرتا ہے گروپ, یہ مدعی فریق کو اطمینان دلاتا ہے کہ آپ ہی کا ملزم ہے یہ, اسی نے بالاج کو مروایا, یہی آپ کے قتل کا اصل ذمہ دار ہے, اس سے اگر ہم جان چھڑوا لیں گے تو آپ کا قتل سیدھا ہو جائے گا کام. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, احسن شاہ کو اس کیس کا آدھا بیڑا غرق, اس کے مراحل سمجھیں. نالاکیوں, میں نے کہا نا پولیس کی نالاکیوں کو, یہ فائل جو ہے نا یہ بھری پڑی ہے پولیس کی نالاکیوں سے. بالاج قتل کیس کی
नंबर 1, जिस जगह पे वाक़या हुआ, चूंग का इलाका, एक बड़ा फार्म हाउस, इकबाल उर्फ बाली रिटायर्ड डीएसपी, उसके बच्चे की शादी। सबसे बड़ी हिमाकत, जो बंदा वहाँ मौजूद था, मरकज़ी मुलज़िम जिसने फायर किया, मुजफ्फर, जिस पे इल्ज़ाम लगा कि ये कत्ल करने आया था, उसको मौके पे मार दिया गया। फिर FIR वही रिवायती बेवकूफ़ाना अंदाज में दर्ज हुई कि जो साल से दुश्मनी चली आ रही थी, उसी को हवा देने के लिए कि जी यही तीफी बट गोगी बट पे फिट कर दो, यही मुलज़म हैं, असल तह तक पहुंचा ही नहीं गया। आज तक उस DSP जो मेज़बान था तकरीब का, उसे क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया गया? उसका कोई बयान, मैंने सारी मिसल खंगाल मारी है, कहीं बयान उसका नहीं मिला। 2 बातें। तीसरी बात, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लियाकत अली खान हमारे पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर का कातिल था, सैयद अकबर, उसका मौके पे काम तमाम किया गया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के 4 मुलजमान, 2 एक एनकाउंटर में खैबर पख्तूनख्वा में दिखाए गए, एक मौके पे मारा गया, एक बाद में कहा जी कि कस्टडी में मारा गया वज़ीरिस्तान में। 4 ये दिखाए गए, फारिग हो गए मरकज़ी मुलज़म। तीसरा वाक़या मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस, बेनज़ीर के सगे भाई का, उसके सारी की सारी शहादतें ख़त्म की गई, बंदे मार मार के कराची में। थानेदार भी मार दिया गया, एनी शाहिद भी मार दिया गया, काफ़िले को जो लेके चल रहा था उसको भी मार दिया गया, सारे गवाह ख़त्म कर दिए गए। ये एक मंसूबा बंदी के तहत ऐसा होता है कि जब आपको केस फाइल बंद करना मकसूद हो तो आप गवाहियाँ ख़त्म करते हैं, आई विटनेसेस अकाउंट जो हैं उनको मलिया मेट कर देते हैं, उन पे शकूक व शुबहात की ऐसी दबीज़ तह आ जाती है कि किसी जगह आपको एक भी गवाही ऐसी नहीं मिलती जिससे ये हम कह सकें कि ये सबूत ऐसा है, इसकी बुनियाद पे फ़लाँ बंदे का ट्रायल होना चाहिए। मैं मंतकी अंजाम पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस मुतमईन ग्रुप ने क्या किया कि मुद्दई फरीक को मुतमईन कर दिया। ओ भाई, ये साबित कहाँ हुआ कि मुलजिम है? अबेटमेंट एहानत जुर्म का हमने उसके कत्ल केस में बहुत डिटेल मैंने आपको बताया था। बालाज जब कत्ल हुआ है, बहुत बड़ा सानिया था, नौजवान ने कैसा मारा गया बेचारा, बेगुनाह, कोई ताल्लुक़ नहीं था उसका दुश्मनदारी से। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि उस कत्ल में अबेटमेंट 109 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 109 शरीक जुर्म एहानत जुर्म का जो ज़िम्मेदार है वो तीफ़ी बट गोगी बट है, और एक ये मुलज़िम था जिसने ये तय किया, करोड़ों रुपए लेने थे, 50 लाख एडवांस ले लिया, और ये कहा गया 5 करोड़ की डील थी, 5 करोड़ की डील और 50 लाख एडवांस, ये कहा गया ना। ये बयान उसने पुलिस कस्टडी में दिया है एहसन ने। कहीं पब्लिकली आपने पढ़ा कि किसी जुडिशल फोरम पे उसने दिया हो? नहीं। इकबाली बयान, एतराफ़ जुर्म, पुलिस कस्टडी में पाकिस्तान की ताज़ीरात जो हैं उनकी दफ़ा 161 का बयान होता है, हैज़ नो वर्थ, एडमिसिबल नहीं है, काबिल ताज़ीर नहीं है, काबिल तस्लीम नहीं है। ये किसी तरह भी 161 का बयान नहीं माना जा सकता, तावक्ते के वो इस बयान की तस्दीक किसी जुडिशल फोरम पे सेक्शन 30 के मजिस्ट्रेट के सामने, इलाका मजिस्ट्रेट के सामने, किसी अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, किसी जुडिशल अफसर के रूबरू ये बयान दे कि मैंने ये बयान दिया तो उसकी तस्दीक करता हूँ, या सरनो बयान रिपीट करे। ये कहीं एहसन का आपने पढ़ा? नहीं। मिसल में भी मौजूद नहीं है।